تمام احباب بارگاہ رسالت میں محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ الذی معبودا مسجودا مشہودا مقصودا موجودا مطلوبا محبوبا، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی القوی الولی الجلی المکی المدنی العربی المدری القریشی الہاشمی المطلبی، وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ واعوانہ وانصارہ واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المطہرین الاکملین الاجملین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ اس یقین اور اس عقیدے سے درود پڑھیں، ہم یہاں درود پڑھ رہے ہیں، آقا مدینے سن رہے ہیں۔ بآواز بلند پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، کرم کی آس آقا آپ سے لگائے بیٹھے ہیں۔ مل کے پڑھیے دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، اور سنا ہے دید کی دولت انہیں ہوئی حاصل۔ جن کو حاصل ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ فرمائیں۔ سنا ہے دید کی دولت انہیں ہوئی حاصل، جو تیری راہ میں سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، جو تیری راہ میں سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں۔ اور اس وقت جو ہماری کیفیت ہے، نہیں ہے دوسرا کوئی خیال میں میرے آقا، نہیں ہے دوسرا کوئی خیال میں میرے آقا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ اور نہیں ہے دوسرا کوئی خیال میں میرے آقا، حضور آپ میرے، ہاتھوں کو بلند کریں، حضور آپ میرے دل میں آئے بیٹھے ہیں، حضور آپ میرے دل میں آئے بیٹھے ہیں، دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، اور ہمیں بناز ہے آقا آپ کی عنایت پر، اور ہمیں بناز ہے
آقا آپ کی عنایت پر، اس امید میں دامن بچھائے بیٹھے ہیں، اس امید میں دامن بچھائے بیٹھے ہیں، دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، اور کرم کی ایک نظر جس پر ڈالی ہے آقا آپ نے، کرم کی ایک نظر جس پر ڈالی ہے آقا آپ نے، وہ آج سارے ہاتھوں کو بلند کریں جی، وہ آج سارے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں۔ ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ 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 اللہ، وہ آج سارے زمانے پہ چھائے بیٹھے ہیں، دیار یار میں سر کو جھکائے بیٹھے ہیں، کرم کی آس آقا آپ سے لگائے بیٹھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی بارگاہ اقدس میں بے حد حمد و ثنا، حضور جان رحمت کی بارگاہ رسالت میں بے حد درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے محترم سامعین و ناظرین، آج کا یہ بابرکت دن جمعۃ المبارک کے دن کے صدقے سے ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ذکر خدا کر رہے ہیں اور ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں، اور ہماری بختی ہے کہ اس اللہ کے گھر میں عظیم عالم اور عظیم باعمل لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ذکر خیر کر رہے ہیں۔ آج میں اور آپ اس بزم میں حاضر ہیں بالخصوص جہاں پہ حضرت علامہ مولانا قاری مطیع الرسول سعیدی صاحب زید مجدہ اور جامع المعقول والمنقول حضرت علامہ مولانا فیض الحسن فاروقی صاحب، جناب حضرت علامہ مولانا معین الدین مدنی صاحب تشریف فرما ہیں۔ اللہ ہم سب پر رحمتوں کا نزول فرمائے۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے اس کی طرف میں آ کر آپ کے ساتھ باقاعدہ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ آپ ذرا توجہ سے ایک دفعہ محبت سے بآواز بلند سبحان اللہ فرما لیں، دونوں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ فرمائیں جی۔ جب محبت کی جائے تو اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہے، اس کو دل میں نہ رکھیں، اور یہ توفیق خدا ہے، بارگاہ مصطفیٰ سے ہم قبول ہو چکے ہیں اور ہم اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں۔ میں نے جو آیت مقدسہ پڑھی ہے، اللہ فرماتا ہے جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو، جب ہم اپنی جانوں پر ظلم کیا چیز ہے؟ کبھی آپ محسوس فرمائیں، ظلم یہ نہیں ہے کہ ہم نے اپنے جسم پہ چھری چلائی ہے، خنجر چلایا ہے، گولی ماری ہے۔ ظلم کیا ہے کہ ہم 5 وقت اذان ہو اور مسجد میں نہ جائیں، اور پورا سال قرآن کو کھول کر نہ اس کی زیارت کریں اور نہ اس کو پڑھیں، یہ جانوں پر ہے ظلم۔ تو اللہ فرماتا ہے اے محبوب، ذرا ہاتھ اٹھائیں سبحان اللہ کریں، فرمایا اے محبوب اگر یہ معافی چاہتے ہیں، اگر سانو طلب ہے اسی اللہ کو معافی مانگنی ہے، اللہ فرماتا ہے پھر سیدھا بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں۔ پتہ چلا جو بائی پاس کے ذریعے اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ اسے قبول، اونچا بولے قبول، یہ بائی پاس اللہ نے استعمال کرنے سے منع فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے بازار مصطفیٰ سے ہو کر آئیں،
یا اللہ بازار مصطفیٰ سے ہو کر آئیں گے، فرمایا وہاں جب گزرو گے نا، کبھی کسی نبی کی خیرات ملے گی، کبھی کسی صحابی پر نظر پڑے گی، کبھی کسی ولی کی دکان پر چلے جاؤ گے، خیرات لیتے لیتے جب میری بارگاہ میں آؤ گے مجھے تم مہربان اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ پتہ چلا بازار مصطفیٰ سے ہو کر گزر کر آنے کا کیا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ معافی اللہ کی بارگاہ میں کوئی نہیں ہے۔ جب بھی آنا ہے بارگاہ مصطفیٰ میں، اللہ نے فرمایا جب تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو اے محبوب آپ کے پاس آ جائیں۔ کس کے پاس آ جائیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حضور کے سگے چچا ہے۔ غزوہ احد میں ابو جہل نے مجبور کر لیا حضور کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے، دل میں محبت تو پیدا ہو گئی تھی، اظہار نہیں کیا، تو آپ نے کیا کیا کہ اپنا جو مال تھا نا، زیورات جو کچھ تھا، وہ سارا ایک پٹولی بنا کرنا، تو جہاں زمین تھی وہاں دفن کر کے، اور گھر آ کر اپنی اہلیہ کو کہا کہ میں وہ سارا مال وہاں رکھ آیا ہوں، اگر جنگ کے دوران مجھے کچھ ہو گیا تو تم وہاں سے نکال کر اپنا گزر بسر کر لینا۔ توجہ کرنی ہے، جن کی توجہ ہے وہ سبحان اللہ فرما سکتے ہیں۔ اور ابو جہل کے ساتھ نکل پڑے۔ اب جنگ میں کچھ مارے گئے، کچھ قیدی ہو گئے، ان قیدیوں میں حضرت عباس بھی تھے۔ حضور کے سامنے پیش کیا گیا، میرے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیے سبحان اللہ۔ آپ سے پوچھا عمر آپ بتائیں کیا کرنا چاہیے؟ عرض کی حضور لیں تلوار، گردن اڑا دیں سب کی۔ اور پھر حضور نے نا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا ابو بکر تسی دسو کی کریے۔ اور حضور بڑے نفیس طبیعت تھے، بڑے نرم دل تھے آپ۔ عرض کی حضور ان پر کوئی ٹیکس وغیرہ جرمانہ لگا دیں، جرمانہ لگا کر معاف فرما دیں۔ حضور نے فرمایا ان سے جرمانہ لیا جائے، ٹیکس لیا جائے۔ سب نے اپنے اپنے مال پیش کیے۔ جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی، آپ نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا چچا وہ جو مال زمین میں دفن کیا وہی لا کر پیش کر دو میرے بارگاہ۔ تو حضور کو یہ معلوم ہے کہ چچا مال زمین پر میں دفنا کر آ گئے ہیں، تو حضور کو یہ بھی پتہ ہے کون سا امتی کتنی آواز میں مجھ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ جامعہ ترمذی شریف کی حدیث ہے 2433 نمبر حدیث، کہیں سبحان اللہ۔ کیونکہ علماء کی موجودگی میں بڑا سوچ سمجھ کر گفتگو کرنے کی سوچ رہا ہوں، مجھ سے کچھ ایسا الفاظ نہ نکلیں، کیونکہ فرماتے ہیں کہ علماء کی موجودگی میں زبان سنبھال کر، اللہ والوں کی موجودگی میں دل سنبھال کر بیٹھیں، اس کو قابو میں رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، جن کا کبھی روزہ قضا نہیں ہوا، بلکہ لطف والی بات ہے جن کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ بزرگان دین فرماتے ہیں 5 نمازیں رب سے محبت ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر خدا سے عشق کرنا چاہتے ہو تو نماز تہجد میں خدا کی بارگاہ میں آ جاؤ، کیونکہ اس وقت فرماتے ہیں 5 وقت اللہ بلاتا ہے۔ اونچی بتائیں کون بلاتا ہے؟ اللہ بلاتا ہے۔ فرمایا تہجد کا وہ ٹائم ہے، اللہ فرشتوں کو فرماتا ہے اب میں نے نہیں بلایا، خود چل کے آ گیا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب وہ خود چل کے آ جائے گا نا، پھر کچھ نہیں سب کچھ عطا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تہجد جو ہے یہ خدا سے عشق ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ روز محشر آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ کمال ماحول نہیں ہوگا، بارگاہ مصطفیٰ میں روبرو عرض کی جا رہی ہے۔ کیا عرض کرتے ہیں حضور روز محشر آپ ہماری شفاعت فرمائیں گے؟ حضور نے فرمایا انا فاعلن، ہاں اسا ہی کرنی ہے، ہم ہی کریں گے۔ عرض کی حضور قیامت کا دن ہوگا، بڑے عابد زاہد کٹھے ہوں گے، بڑا رش ہوگا، ملاقات کی کوئی جگہ فرما دیں۔ حضور نے فرمایا عند الصراط، کہاں پر؟ پل صراط پر۔ پل صراط وہ ہے جس کی 15,000 سال کی مسافت ہے۔ کتنی؟ 5,000 ایسے، 5,000 ایسے، پھر 5,000 ایسے۔ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور رات کے اندھیرے سے زیادہ اندھیرا ہے۔ ذرا سبحان اللہ کہیں گے اعلیٰ حضرت حضور مجددی دین و ملت، آپ سے کسی نے عرض کی حضور یہ بال کی طرح باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، اور رات کے اندھیرے سے زیادہ اندھیرا ہے، توجہ کرنی ہے ذرا آپ نے میری طرف۔ عرض کی حضور اس سے غلام گزرے گے کیسے؟
امتی اس سے گزرے گا کیسے؟ آپ نے فرمایا وہ جب پل صراط پر پہنچے گا، حضور جان رحمت وہاں تشریف فرما ہوں گے، بس حضور فرمائیں گے اسے جانے دو یہ ہمارا ہے، بس حضور فرما دیں گے پار۔ عرض کی یا رسول اللہ وہاں رش ہوا تو اس کے علاوہ کوئی پتہ دے دیں جہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ حضور نے فرمایا ہاں اور جگہ بھی ہے، حوض کوثر، اور حضور حوض کوثر کے مالک ہوں گے، اور جہاں جو اس حوض کوثر پہ ڈیوٹی ہوگی نا جام تقسیم کرنے کی، بھر بھر کے پلائے جائیں گے، ایک بڑا پیمانہ ہوگا، وہ اگر آپ اپنے اندر ہمت پیدا کریں سبحان اللہ کی تو میں نام لوں۔ حضور نے فرمایا وہ کسی عام بندے کے ہاتھ میں وہ پیمانہ نہیں ہوگا جس سے جام پلائے جائیں گے، وہ مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا۔ کس کے ہاتھ میں ہوگا؟ مولا علی کے ہاتھ میں ہوگا، آپ بار بار کر پلائیں گے۔ مولا علی کی بارگاہ نے عرض کی حضور آپ کس کو پلائیں گے؟ جس کے ہاتھ میں جنت کا ٹکٹ ہوگا، جس کے اعمال زیادہ اچھے ہوں گے، یا جس کے لیے مہر لگ جائے گی کہ یہ اب جنت جا سکتا ہے۔ مولا علی جو فرماتے ہیں اس وقت کی ضرورت ہے، مولا علی نے اس وقت فرمایا ہے، آپ نے اپنے ایمان سے ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ مولا علی فرماتے ہیں یہ جام صرف اسی کو پلایا جائے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ آمین۔ آپ فرماتے ہیں یہ جام اسی کو پلایا جائے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ عرض کی یا رسول اللہ وہاں بھی رش ہوگا بہت زیادہ، اور کوئی جگہ؟ حضور نے فرمایا پھر میزان پہ آ جانا، جہاں سارا کچھ ناپ تول میں کھڑا ہوگا، تیرے اعمال تل رہے ہوں گے۔ حضور فرماتے جب میرے امتی کے جو نیک اعمال ہیں جب وہ کم ہوں گے نا، حضور جبہ مبارک سے ایک پرچی نکالیں گے اور اس میزان پہ رکھیں گے۔ آج جمعہ کا دن ہے، چلیں درود شریف کی فضیلت بھی سنتے جائیں آپ۔ حضور ایسے رکا اوپر رکھ دیں گے، امتی کو جو نیک اعمال ہوں گے نا وہ بھاری ہو جائیں گے اور اوپر کی طرف جائیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے جب کوئی چیز ترازو پہ تولی جائے جو بھاری وہ نیچے کی طرف جاتی ہے، میرے آقا فرماتے ہیں میرے امتی کے نیک اعمال نیچے کی طرف نہیں جائیں گے، نیک اعمال نیچے کی طرف نہیں جائیں گے، اوپر کی طرف۔ یا رسول اللہ اس رکے پہ لکھا کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے نیک اعمال زیادہ ہو جائیں گے؟ حضور نے فرمایا وہ رکا جب تم کھول کر پڑھو گے اس پہ لکھا ہوگا یہ وہ تمہارا پڑھا ہوا درود ہے جو کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا بلکہ مصطفیٰ کی رحمت کے لیے پڑھا ہے۔ فرمایا اس وجہ سے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف محبوب کی ذات کے لیے پڑھا ہوگا، تیرے نیک اعمال بھاری ہو جائیں گے، تجھ پر رحمتوں کا نزول ہوگا۔ سیرت نگار لکھتے ہیں سیرت ابن ہشام کے اندر حضور فتح مکہ سے واپس تشریف لا رہے تھے، کیونکہ میں نے آیت مغفرت کی پڑھی ہے تو بتاتا چلو حضور کس کس کو نوازتے ہیں۔ تو سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضور فتح مکہ سے واپس تشریف لائے، رستے میں نماز مغرب کا ٹائم ہوا تو حضور نے صحابہ کو حکم دیا آپ جماعت کے لیے تیاری کریں، اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا آپ ٹبے پر چڑھ کر اذان دیں۔ حضرت بلال حبشی نے اذان دی، واپس آئے، اب آقا جماعت فرما رہے ہیں، کیا حسین منظر ہوگا، آپ سبحان اللہ تو فرمائیں کہ حضور جماعت فرما رہے ہیں۔ اب جماعت کے دوران نہ جماعت ہو رہی ہے، جماعت کے دوران پھر جس آواز جس سر ترنم میں بلال حبشی اذان دے کر آئے ویسی ہی اذان کی آواز آ رہی تھی، سیم اسی طرح۔ نماز کے بعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا جا کر دیکھ کر آؤ یہ اذان کون دے رہا ہے۔ اب اس کا معنی یہ نہیں حضور کو پتہ نہیں، آگے ذرا چلتے ہیں، صاحب تھوڑا سا آگے بڑھیں گے ہم۔ حضور نے صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کے دیکھا جس ٹبے پر حضرت بلال حبشی نے چڑھ کر اذان دی وہیں 4-5 بچے نا آپس میں، وہ تاریخ میں آتا ہے وہ جس جگہ حضور نے پڑاؤ ڈالا تھا جس قبیلے میں وہ پورا کنبہ قبیلہ کافروں کا تھا، بت پرست تھے وہ، اور وہ جو بچے تھے نا 4-5 وہ بھی کافروں کے تھے، اور وہ مذاق کر رہے تھے، نقلیں اتار رہے تھے، لا کر حضور کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا۔ اب ہمارے ہاں ہوتا ہے نا جس کی غلطی ہوتی ہے ہم فٹوفٹ پکڑ کے اسے آگے کر دیتے ہیں، بس جدہ قصور ہے جواب دے۔ ان 3 بچوں نے کہا یار جس نے یہ کام کیا اسی کو آگے کرتے ہیں۔ اب ان تینوں بچوں نے بچے کو پکڑ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، عرض کی حضور اسی نے کیا ہے۔ اب بارگاہ مصطفیٰ ہے، ذرا ہاتھوں کو بلند فرمائے نا ایک دفعہ۔
اللہ آپ کی عزتوں میں اضافہ فرمائے۔ حضور حضرت علامہ سید احمد فاروقی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ ان کے نوازے ہوئے بھی ہیں، اور انہوں نے جو علم کی شعائیں آپ پر منتقل کی ہیں، ذرا اسی جذبے سے کہیں سبحان اللہ، اور وہی منظر پیش کریں۔ تو اب بچہ بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑا ہے، علماء موجود ہیں، یقین کریں یہ وہ بارگاہ ہے جہاں جبریل بھی اجازت لے کر کلام فرماتے ہیں۔ بچہ چپ ہے، کملی والے نے فرمایا بتا یہ اذان تم نے دی ہے؟ اب بھی اس کا مطلب یہ نہیں ہے حضور کو پتہ نہیں ہے، حضور فرماتے ہیں یہ بولے تو صحیح، میں بھی چاہتا ہوں آپ ایک دفعہ بولے تو صحیح، بولے تو صحیح، ذرا پتہ چلے۔ بچے کو حضور نے حکم فرمایا بتا اذان تم نے دیا، وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور دل میں سوچ رہا ہے بس آج جان نہیں بچنی، آج پتہ نہیں کی ہونا ہے، میں تے مذاق کرتا سا پیا، میں تے نکلاں پہ لاندا سا، اسے کیا پتہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے، جو آ جائے اس کی بات بگڑتی نہیں بن جاتی ہے۔ تیسری دفعہ حضور نے فرمایا بتاؤ یہ اذان تم نے دی ہے؟ عرض کی حضور ہاں میں نے ہی یہ کام کیا ہے، میں ہی نکلیں اتار رہا تھا، میں ہی مذاق کر رہا تھا۔ اب جو کملی والے نے ارشاد فرمائے سنیو، کمال ہے، سینے روشن ہو جائیں گے، دماغ کی شریانیں کھل جائیں گی، دل کی طرف حضور کا رخ ہو نا، رخ حضور کی طرف ہو تو بندے کو سرور آئے گا اللہ کے گھر میں بیٹھ کے۔ حضور نے فرمایا قریب آ جاؤ۔ جب بچہ قریب آیا میرے آقا نے فرمایا بڑے دھیمے لہجے سے جملہ عرض کرنے لگا ہوں، حضور نے فرمایا یہ تیری دی ہوئی اذان اللہ کو بھی پسند آ گئی ہے، اللہ کے رسول کو بھی پسند آ گئی ہے، پسند آ گئی۔ اب جب بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائے بندہ اپنی حالت میں تو رہتے ہی نہیں ہے، عرض کرتا ہے حضور اب اپنا غلام تو بنائیں، بڑا کلمہ غلام بن گیا۔ عرض کی حضور تھوڑا سا وقت دیں، صرف میں آپ کا نہیں ہونا چاہتا، جو پیچھے رہ گئے ان کو بھی آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ سارا کنبہ قبیلہ اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں کھڑا کر دیا، حضور انہیں بھی غلام بنا لیں۔ جب سب کو حضور کا غلام بنا لیا تو اب آقا نے فرمایا اب ذرا اور قریب آؤ، اب اور قریب آؤ۔ اس وقت تاریخ میں آتا ہے آپ کی عمر 13-14 سال تھی جب وہ یہ عمل فرما رہے تھے، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوئے، حضور نے دست شفا اٹھایا اور حضور نے ایسے ایسے سر پہ رکھ کر حضور نے فرمایا جا میں نے تجھے کعبے کا مؤذن مقرر کر دیا ہے۔ تاریخ میں آتا ہے 48 سال آپ نے حرم شریف میں اذانیں دی ہیں۔ نام تاریخ جو آپ کو جس نام سے یاد کرتی ہے وہ ہے حضرت ابو محذورہ، نام آپ کا سلیمان ہے۔ اب وقت گزرتا گیا، 60 سال عمر ہو گئی۔ کتنی عمر ہو گئی؟ 60 سال۔ ایک دن عصر کا وضو کرنے کے لیے حضرت نے سر سے امامہ اتارا تو یہاں ایک بالوں کا نا لمبا جوڑا تھا، بہت زیادہ لمبے بال تھے۔ ایک سائل بیٹھا تھا، اس نے عرض کی حضور اس جگہ سر کے اس مخصوص حصے میں بال اتنے لمبے کس وجہ سے رکھے ہیں؟ حضرت نے فرمایا میری عمر 13-14 سال تھی، میں اذان دے رہا تھا، نقلیں اتار رہا تھا، تو حضور کو پتہ چل گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں پیش ہوا۔ اس وقت حضور نے یہاں دست شفا رکھا، یہاں دست شفا رکھا۔ میں نے اس دن سے لے کر آج تک بال ہی نہیں کٹوائے کہ جب میں فوت ہو کر قبر میں جاؤں گا اللہ میرے اعمال دیکھے گا، میرے اعمال کی وجہ سے میری بخشش ہو یا نہ ہو، اللہ ان بالوں کی وجہ سے بخش کے مجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ جہاں سر کے مخصوص بال ہوں ان سے بخشش ہو رہی ہے تو جہاں چہرے سے بال ہوتے، جب سنت رسول چہرے پر سجی ہو تو پھر کتنا حیا ہوگا۔ میرے محترم سامعین، ہمیں اس وقت ضرورت ہے ہم نماز، کچھ باتیں ایسی ہیں میں علماء کی موجودگی میں زیادہ ڈٹ کے کر نہیں سکتا، مجھے کچھ چیزیں روکتی ہیں کیونکہ آداب مجلس ہے۔ یقین جانیں آپ اگر محسوس کریں، میرے رسول نے فرمایا کہ یہ نماز ہے نا، نماز یہ رب سے مانگنے کا طریقہ ہے، رب سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ ہم آتے ہیں مسجد میں وضو کرتے ہیں، اللہ اکبر کا مطلب پتہ کیا ہے؟ یہ تو مطلب ہو گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اس کا ایک اور مطلب ہے ہاتھ اٹھانے کا، یا اللہ ہم سب کچھ چھوڑ کر تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ اب بندہ سارا کچھ چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں آ جائے، سارا کچھ چھوڑ کر دھیان ہٹا لے دنیا کی طرف سے، محو ہو جائے خدا کی بارگاہ میں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں کو
یہ میری بارگاہ میں سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے. اب یہ سب کچھ چھوڑ کر آیا ہے، اس کے لیے سب کچھ انتظام کیا جائے. اور ہمارے پاس کوئی مانگنے آئے تو تھوڑی سی تعریف کرے تو ہم کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ اس کو دے دو، اس کی مدد کر دو کچھ نہ کچھ. ہماری فطرت ہے کہ ہم تھوڑی تعریف سن کر کچھ نہ کچھ دیتے ہیں. وہ رب فرماتا ہے میں رحیم ہوں. جب میری بارگاہ میں بندہ کوئی آتا ہے اسے کچھ نہ کچھ نہیں سب کچھ مل جاتا ہے. اور قرآن شریف جیسی نعمت ہمارے پاس ہے، یقین کریں اس کو غلاف چڑھا کر اعلیٰ اوپر جگہ رکھنے سے اس کا مقام نہیں بڑھتا، دل میں محفوظ کرنے سے مقام بڑھتا ہے. ایک بزرگ تھے، وہ حافظ قرآن تھے، تو محلے والوں نے کہا حضرت ہم نے تو جب دیکھا آپ قرآن شریف کھول کر پڑھتے ہیں، تو آپ حافظ ہیں یا نہیں؟ انہوں نے کتاب بند فرمائی، قرآن بند کیا، کہا بتاؤ کہاں سے سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا جہاں سے دل کرتا ہے آپ سنا دیں، ہم نے تو دیکھنا آپ حافظ ہیں یا نہیں. حضرت نے پہلے 4 سپارے زبانی سنا دیے. انہوں نے کہا ہم مان گئے آپ حافظ قرآن ہیں، لیکن قرآن کھول کر پڑھنے کی حکمت تو بتائیں کیا ہے. تو وہ فرمانے لگے جب میں قرآن کھول کر پڑھتا ہوں نا، میں قرآن کے حروف دیکھتا ہوں، اللہ میرے دل کو روشن فرماتا ہے. فرمایا اسی طرح قرآن مجھے بھی دیکھتا ہے، جب قرآن مجھے دیکھتا ہے اللہ میرے چہرے کو نور و نور فرما دیتا ہے. پتہ چلا ہم قرآن پڑھتے ہیں، قرآن ہمیں بھی دیکھتا ہے، ہم قرآن کو دیکھتے ہیں. میرے محترم سامعین، اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو جتنے مرضی لمبی وظیفے کر لیں آپ. ہم سمجھتے ہیں کہ پورا ہفتہ مسجد میں نہیں آئے، جمعے والے دن جائیں گے تو سب کچھ ہمارے لیے ہوگا. یہ کہاں کا قانون اور اصول ہے؟ ہماری کلاس کا، ہمارے ادارے کا یہ اصول ہے، بچہ جو سال پورا کلاس اٹینڈ کرتا ہے، حاضری پیش کرتا ہے، کتاب کھولتا ہے، پڑھتا ہے، سال بعد امتحان بھی وہی دیتا ہے. تو صاحب جو پورا ہفتہ اللہ کی بارگاہ میں آتا ہے، یہ جمعے کا برکت کا دن بھی اسے کے لیے ہے. تو ہم تو بڑی عظیم ہماری قسمت ہے. میں کہتا ہوں ہم تو اتنی اعلیٰ امت ہیں کہ جس کی وجہ سے حضور نے صبح و شام ہمارے لیے دعائیں فرمائی ہیں کہ اللہ جو پہلی امتوں کا حال ہوتا رہے وہ اس امت کا نہیں ہونا چاہیے. طویل گفتگو ہوگی. میرے محترم سامعین، آپ نماز کی پابندی فرمائیں، قرآن کی فرمائیں. اور آپ جمعے والے دن، میں اس سے پہلے بھی مسجد میں حضرت صاحب کے ساتھ گیا ہوں جہاں آپ پہلے جمعہ ادا فرماتے ہیں، وہاں بھی میں نے یہی بات کی ہے کہ ہم نے استادوں سے پوچھا کہ جمعے کا وقت کب شروع ہوتا ہے، تو وہ فرمانے لگے جب جمعے کی پہلی اذان ہو آپ مسجد میں ہوں. یہ سنیوں کا معیار نہیں ہے کہ کس در کس ہم جمعے والے دن مسجد میں آئیں. آپ کو چاہیے آپ علماء کے آنے سے پہلے بیٹھے تشریف رکھیں، اور جتنا دیر بیٹھے تقریر شروع نہیں ہوتی دل میں درود و سلام پڑھتے رہا کریں. آپ کو پہلے بلانے کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ ہماری عزت ہوگی آپ ہمارے لیے اٹھیں گے، نہیں نہیں. آپ کی جو توجہ اور آپ کی جو لگن ہوگی اس سے عالم دین کو محسوس ہوگا یہ کچھ لینے کے لیے آ گئے ہیں. اور جب آپ ذوق اور شوق رکھیں گے آپ کو دین کی سمجھ بھی آئے گی اور دین آپ کے دلوں میں منتقل بھی ہوگا. تو میرے محترم سامعین، آپ کوشش کریں 5 وقت باجماعت نماز جو لوگ اس کے قریب ہوتے ہیں وہ پڑھیں، اور جمعے کے دن بالخصوص وقت کی پابندی فرمائیں، تاکہ عالم پورا ہفتہ تیاری کر کے پھر انہوں نے آپ کے سامنے بیان کرنا ہوتا ہے. جناب وہ پورا ہفتہ اپنی کتابیں کھول کر لکھتے ہیں کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے کیا نہیں. جب عالم دین آپ کے لیے اتنی محنت کر کے آئے تو آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ جائیں تو کیا بات ہے. تو آپ ان چیزوں کی طرف غور فرمائیں. جمعے والے دن اچھا لباس پہن کر آئیں. ہماری کوئی مجبوری نہیں ہے کہ ہم لباس کیا چیز ہے، سر ڈھانپ کر آئیں، گھر سے شلوار قمیض کی صورت میں آئیں، وضو کر کے آئیں گھر سے، اور راستے میں درود و سلام پڑھتے ہوئے آئیں. یہ تو کوئی معیار نہیں ہے. جیسا تیسا لباس ہوا، آ کر وضو کیا اور آ کر مسجد میں نماز شروع کر دی. اب یہ ماحول ہمارا بن چکا ہے کہ ادھر امام صاحب 2 فرض پڑھاتے ہیں، آدھے احباب سنتیں شروع کر دیتے ہیں، آدھے دعا بھی نہیں مانگتے چلے جاتے ہیں. کیا اتنی جلدی ہے صاحب؟ اس کی بارگاہ میں ٹائم دو تاکہ قیامت کے دن وہ تمہیں ٹائم دے سکے. وہاں کا ٹائم چاہتے ہو نا کہ وہاں حضور کا جب سامنا ہو. بلکہ جامع ترمذی شریف کی یہ بھی حدیث ہے کہ روز محشر امتی حضور کو پہچانیں گے کیسے؟ جناب یہ بھی تو سوال ہے. وہاں صرف بخشش کی بات نہیں ہے، ہم حضور کو پہچانیں گے کیسے؟ حضور نے فرمایا جس نے دنیا میں رہ کر خدا اور اس کے رسول سے محبت کی ہے، حضور پر درود و سلام پڑھا ہے،
اللہ قیامت کے دن اس کے دل میں ڈالے گا جن کے سامنے کھڑا ہے یہی محمد مصطفیٰ ہے۔ تو میرے محترم سامعین، یہاں وقت ہے ہمارے پاس، ہم عالم، ہم مشائخ کی ہر بات کو نوٹ کرتے ہیں، ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں، بس تھوڑا سا دھیان ہمیں اپنی طرف بھی لگانا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کون سی کیفیت ہے۔ ہم ادب کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں علماء سے، مشائخ سے، لیکن سب سے ضروری یہ چیز ہے آپ 5 وقت نماز کے لیے تشریف لائیں، قرآن پڑھیں اور علماء کی تقریر سننے کے لیے وقت کی پابندی کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا، وما علینا الا البلاغ۔